اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد فرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی اللہ تمام تعریفیں خدا بند متعال کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جو باعث خلقت کائنات بھی اور اشرف موجودات بھی۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی و فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہما۔ اللہم صلی اللہ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لطف پروردگار کے ساتھ آپ طالبات کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں اور جہاں تک یہ آواز پہنچے تمام صاحبان ایمان کی خدمت معظم میں بنیادی عقائد کے ایک عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہرحال انسان کی ساری عبادات اور اعمال کا انحصار انسان کے عقائد پر ہے۔ جتنا بہترین انسان کا عقیدہ ہوگا اتنا ہی اس کے اعمال کی حیثیت کا تعین کیا جائے گا۔ اگر عقیدہ کمزور ہوا تو چاہے اعمال اور عبادات بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہوں، وہ تمام کے تمام عبادات اور اعمال انسان کے کسی کام نہ آ سکیں گے۔ بنیادی عقائد کے اعتبار سے ویسے تو اس عنوان کو علم کلام کے نام سے بھی یاد کیا گیا اور اسے فقہ اکبر کے نام سے بھی یاد کیا گیا، اور یہی وہ اصل قانون فطرت ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان عقائد کی بحث کرے تو اصلاً وہ فطرت کے عناوین کی بحث کر رہا ہوتا۔ پروردگار نے سورہ مبارکہ البقرہ میں آیت نمبر 28 میں ایک سوال انسان سے کیا ہے، اور سوال انسان سے کیا استفہام کے حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اور دیکھو کہ تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو، کیسے اللہ کو جھٹلا سکتے ہو، در حالہ کہ تم میت تھے، تم مردہ تھے۔ فاحیاکم، اس نے تمہیں عدم کی موت سے حیات اور زندگی عطا فرمائی، وجود کی حیات اس نے تمہیں عطا کی۔ یا آیت نے انسان کے
آدم پیدائش کو موت کا نام دیا، انسان کے وجود کو اس کی حیات کا نام دیا۔ فَأَحْيَاكُمْ، اس نے پس تمہیں میت تھے تمہیں زندگی عطا فرمائی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اور پھر وہ تمہیں دوبارہ موت کی تکلیف کے ساتھ واپس پلٹا دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اور پھر تمہیں ایک اور نئی زندگی عطا فرمائے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر تمہیں اس کی بارگاہ میں واپس پلٹا دیا جائے گا۔ 5 کیفیات کو اس آیت میں بیان کیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 28۔ پہلی کیفیت کا نام موت ہے اور آخری کیفیت کا نام رجوع پروردگار ہے۔ درمیان میں 4 باتیں ہیں، ایک حیات، ایک موت، ایک حیات، ایک موت، یا یوں سمجھیے ایک حیات، ایک موت، پھر حیات، پھر موت۔ اس انداز سے پروردگار عالم نے انسان کو متوجہ کیا۔ گرچہ قرآن مجید فرقان حمید میں عقائد کے معاملات پر بہت ساری آیات موجود، سورہ مبارکہ النحل کی آیت نمبر 36 میں مالک دو جہاں نے انسان کو متوجہ کیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور ہم نے مبعوث کیا، فی کل امت رسولا، ہر امت میں ایک نمائندہ۔ رسول کا مطلب صرف رسول ہونا ہی نہیں ہوتا، بلکہ نمائندے پروردگار کو، حتیٰ کہ کبھی کبھی فرشتگان پروردگار کو بھی رسول کہا گیا۔ تو پروردگار کا یہ اعلان سورہ نحل میں کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک نمائندے کو مبعوث کیا۔ اس کا پیغام کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اس کے 2 پیغام تھے، ہر نبی نے 2 پیغام دیے۔ پہلا پیغام دیا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کیجیے، اور اللہ کی عبادت کو سمجھاتے ہوئے نہج البلاغہ میں خطبہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں پہلی عبادت ہے رب کی معرفت۔ معرفت خود ایک عبادت ہے۔ نماز، روزہ اور حج یہ اعمال ہیں، عقائد نہیں ہیں۔ رب کی معرفت عقیدہ ہے، عمل نہیں ہے۔ مگر امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی معرفت سب سے پہلی عبادت ہے۔ گویا انسان یہ سمجھ کر عقائد کی بحث کو اپنے تمام تر امور پر مقدم کرے کہ سب سے پہلی عبادت رب کی معرفت، نماز بعد میں ہے، معرفت صاحب نماز پہلے، روزہ بعد میں ہے، جس کے حکم پر روزہ رکھ رہا اس کی معرفت پہلے، ساری عبادات بعد میں، مگر جس کی عبادت کر رہا ہے وہ پروردگار پہلے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 18، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ خدا کا یہ اعلان، شاہد اللہ، اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی عجیب کیفیت ہے کہ آپ نماز آپ پڑھتے ہیں، رب نہیں نماز پڑھتا، روزہ آپ رکھتے ہیں، رب روزہ نہیں رکھتا۔ یعنی ساری عبادات بندوں کے لیے ہیں، مالک عبادات کو انجام نہیں دے سکتا۔ لیکن معرفت خود ایک ایسی عبادت کہ خدا اپنے آپ کو پہلے بیان کرتا ہے، شاہد اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ والملائکۃ، اور اس کی گواہی اس کی وحدانیت کے اعتبار سے ملائکہ دیتے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور تیسری گواہی دیتے ہیں وہ صاحبان علم جو عدل و انصاف کے ساتھ قیام کرنے والے۔ یہ تو
آیت کا ترجمہ 3 مقامات سے ہم نے پیغام کو لیا. بہت سارے مقامات سے ہم پیغام لے سکتے ہیں. پورے قرآن مجید میں پروردگار نے کبھی اپنا تعارف کرایا رب العالمین کہہ کر، کبھی تعارف کرایا الرحمن الرحیم کہہ کر، کبھی تعارف کرایا اپنے لیے احد اور صمد، لم یلد ولم یولد کہہ کر، ولم یکن لہ کفوا احد پر جملہ مکمل کرتے. عقائد، بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ خود ذات خدا، یعنی باقی تمام اصول سہگانہ یا اصول پنجگانہ، 3 اصول کہیے یا 5 کہیے، یعنی توحید، نبوت اور قیامت کہیے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت کہیے. اس کو ہم نے کہا سہگانہ اور پنجگانہ. ان تینوں میں سب سے بنیادی مسئلہ نبوت بعد میں ہے، عدل خدا بعد میں ہے، امامت بعد میں ہے، قیامت بعد میں ہے. پہلے خدا تو ہو، جب خدا ہو تو عادل کہا جائے اس سے، جب عادل کہیں تو اس کے نمائندے کو نبی کہیں، اور نمائندے کے پیغام کو آگے بڑھانے والے محافظ کو امام کہیں. پھر واپس پلٹ کے جانے کی بات آئے تو کہیں کہ پھر قیامت بھی. اس کو یوں کہہ کر بعض صاحبان علم کلام نے آگے بڑھایا کہ ایک ہے مبدا اور ایک ہے معاد. ایک ہمارا آغاز ہے، ایک ہمارا انجام اور واپس پلٹ کے جانا. جیسے کہ مبدا کو سمجھانے کے لیے بہت ساری مثالیں موجود ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، سورہ مبارکہ حج آیت نمبر 1. اس انسانوں اپنے پالنے والے کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو. کون پروردگار، کون پالنے والا؟ اب اگر کچھ باتیں بیان کی جائیں آیات کے ساتھ ساتھ روایت کا سہارا لیتے ہوئے کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جملہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ارشاد فرماتے ہیں اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا رب کی معرفت. دین کی ابتدا ایک روایت، ایک اور روایت اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیہ. علم کی ابتدا ہے رب کی پہچان، معرفت. علم کی انتہا اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا. جس اعتبار سے بھی انسان چاہے تو بات کو سمجھے. روایات کی روشنی میں خدا کا تعارف کراتے ہوئے کبھی حیثیت ایسی کہ سائل کا سوال یہ، علم کلام اتنا آسان علم نہیں ہے. بہت ساری کتابوں کے حوالوں کے ساتھ ہم بات کو آگے بڑھائیں، ایک ایک عبارت پڑھیں کہ رب کی پہچان ائمہ معصومین نے کیسے کروائی. تو علم فلسفہ بھی، علم منطق اور دیگر علوم عقلیہ سے بات کو مربوط کیا جا سکتا ہے، لیکن آسان مثالوں کے ساتھ. انسان کہیں پر جا کے رکے گا. پہلا سوال اپنے بارے میں کون ہوں. دوسرا سوال میں کہاں سے آیا ہوں. تیسرا سوال مجھے واپس کہاں جانا ہے. یہ تینوں سوالات میں کون ہوں، یہی وہ سوال تھا کہ جو جبرائیل امین سے پروردگار نے ارشاد فرمایا تھا
جب جبرائیل کو خلق فرمایا مالک تو ارشاد فرمایا من انتا، جبرائیل تو کون ہے، ومن انا، اور میں کون ہوں۔ جبرائیل کے پاس کوئی معلومات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں انتا انتا و انا انا، تو صرف تو ہے اور میں صرف میں ہوں۔ تو پہلا سوال کہ میں کون ہوں، میں کون؟ ہر انسان اپنے آپ سے سوال کرے۔ شاید اسے روایت کا نام دیا جائے، شاید اس کے بارے میں بحث بھی ہو سکے کہ روایت کیسی ہے، اس میں کتنی گہرائی ہے۔ من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، خود کو پہچانا، میں کون ہوں، خود کو پہچانا، یعنی اول دین، اول علم، عبادت کی اولیت، معرفت رب، معرفت رب کی پہلی دلیل میں کون ہوں۔ یعنی کبھی انسان آفاق کو دیکھ کر اللہ کو پہچانتا ہے، جیسے کہ اس عمارت میں جب آپ داخل ہوئے، اس روم میں آپ داخل ہوئے، آپ نے روم کو دیکھا، اور جب روم کی بناوٹ میں آپ کو کوئی عیب، کوئی نقص دکھائی نہیں دیا تو آپ نے تعریف کی بغیر بنانے والے کے دیکھے ہوئے۔ اب کوئی ضد نہ کرے کہ ہم دیکھیں گے تو مانیں گے، دیکھے بغیر کہ اچھا یہ نظام ایسا بنایا ہے کہ لائٹس یہاں پر ہیں، فین یہاں پر ہیں، اے سی یہاں لگایا گیا، رنگ کیا گیا، تمام اسٹائل دیکھتے ہوئے جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ تمام لحاظ سے یہ عمارت مکمل ہے، آپ نے کہا سبحان اللہ، بنانے والا کہ بڑا عالم ہے، اپنی فیلڈ کا بڑا ماہر ہے۔ تو کبھی کائنات کو دیکھ کر کائنات کے بنانے والے کو پہچاننا، اور اس کو بھی قرآن نے آیات انفاق، آیات آفاق کے اعتبار سے بیان کیا۔ آفاق یعنی تمام زمین و آسمان کو دیکھنا۔ ذرا دیکھو اونٹ کی طرف اسے کیسا خلق کیا گیا، دیکھو پہاڑ کی طرف اسے کیسا جمایا گیا، دیکھو زمین کی طرف کہ اسے کیسے بچھایا گیا، دیکھو آسمان کی طرف اسے کیسے بلند کیا گیا۔ تو یہ آفاق کی نشانیاں اپنے مقام پر، ایک انفس کی نشانیاں، اپنے اندر کی نشانیاں۔ من عرف نفسہ، اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور سوال آپ کے اذہان میں محفوظ ہے، راوی خدمت امام میں آ کر کہتا، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کیا آپ نے رب کو دیکھا؟ آپ فرمائیں جس رب کو دیکھا نہ ہو میں اس رب کی بندگی نہیں کرتا۔ اور واقعاً عجیب سی بات ہے، پہلے دیکھو پھر کرو بندگی۔ ہم بندگی تو کر رہے ہیں، دیکھا نہیں اسے۔ ان دیکھے خدا کی بندگی، امام فرماتے ہیں میرا اصول نہیں، پہلے دیکھتا ہوں پھر بندگی کرتا ہوں۔ تو راوی عام انسانوں کے اعتبار سے یہ سوال ریپیٹ کرتا ہے، کیا واقعاً آپ نے اللہ کو دیکھ لیا؟ تب امام نے ارشاد فرمایا کہ خدا کو ان ظاہری آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں، خدا کو دل کی حقیقت والی آنکھوں سے دیکھا جاتا۔ تو رب کو دیکھا پہلے ہے، عبادت بعد میں کی ہے۔ اب آئیے غور کیجئے، بہت سارے خدا ہیں، اتنے سارے خدا ہیں کہ اگر ہم چلیں کچھ دیر کے لیے اس گھر کے پاس جہاں ایک ہی وقت میں 360 خدا تھے، عجیب اتفاق ہے، 360 خدا،
اور جب بات یہاں تک آئی ہے تو ایک دلیل بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. بس اوقات لوگ سوال کرتے ہیں آج ایام سیدہ کے اعتبار سے، جی آپ اتنے مصائب پڑھتے ہیں کہ وہ گھر میں بلوائی داخل ہو گئے، سیدہ کے ساتھ یہ ظلم کیا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ علی موجود تھے. تو علی کے ہوتے ہوئے شہزادی پر اتنے مصائب کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ آپ غلط کہتے ہیں. چونکہ وہ ایک طرف شیر خدا صاحب ذوالفقار لا فتح الا علی کے ساتھ آپ نے جو فضائل بیان کیے ہیں، اس کی روشنی میں تو بات سمجھ میں نہیں آتی. اس کا ایک جواب تو یہ بن رہا، اس کو ہم کہتے ہیں دلیل نقضی، سامنے والے کی بات کو ہی استعمال کرتے ہوئے دلیل قائم کرنا اس کے برخلاف. اس میں ایک یہ دلیل آ گئی کیا کہ خدا کے گھر میں 360 بت، خدا کے ہوتے ہوئے تو خدا کچھ نہیں کر رہا. اگر اس کا کچھ نہ کرنا اس کی خدائی پہ حرف نہیں لاتا، 360 بت خانہ کعبہ کے اندر رہیں تب بھی خدا خدا رہتا ہے. تو اگر یہ بلوائی سیدہ کے گھر میں آ جائیں تب بھی علی علی رہتا ہے. تو 360 بت. جب چل کے پوچھئے کافروں سے، بت پرستوں سے، کہ تم ان پتھر کے بنے ہوئے مجسموں کو خدا مانتے؟ تمام کے تمام کہیں گے ہم انہیں خدا نہیں مانتے، خدا تو بہت بلند ہے، خدا تو پاک اور پاکیزہ ہے، اور ہم انتہائی نجس ہیں، ذلیل ہیں، فقیر ہیں. ہم ذلیل وہ عزیز، ہم ذلیل اس عزیز تک کیسے پہنچتے؟ تو ہم نے درمیان میں اس تک پہنچنے کا راستہ بنایا ہے ان بتوں کو. یہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بت نہ آسمان بنا سکتے ہیں، نہ زمین بنا سکتے، نہ موت اور حیات دے سکتے. بڑے ہوشیار تھے مکے کے کافر، اور بڑے ہوشیار ہیں آج کل کے بعض لوگ. عجیب سی بات ہے کہ ان کو ماننے میں فائدہ کیا ہے؟ کیا دو ہی باتیں ہیں، یہ نہ روکتے نہ ٹوکتے. ان کو ماننے کا فائدہ ہے جہاں بٹھاؤ بیٹھ جاتے ہیں. پتھر کے بنے ہوئے بت، ایک بت باہر ہوتا ہے اور ایک بت انسان کے اندر ہوتا ہے. قرآن نے بھی خاص طور سے کہا کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا کہ جی میں جو کہوں گا وہی ہوگا، میں جو چاہوں گا ایسا ہونا چاہیے، کسی کی صحیح بات ماننے پہ تیار نہ ہو، اپنی غلطی قبول کرنے پہ تیار نہ ہو، کسی کی جائز تعریف قبول نہ کر سکتے ہو. یہ بہت ساری خرافات جمع ہو جائیں تو انسان اپنے اندر خود فرعون بن جاتا ہے. عجیب بات ہے، خودی اور ہے اور خودی کا خدا بننا اور ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. ارشاد فرماتے ہیں نا مولا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا. ابھی اس قول کی میں نے وضاحت اشارے میں کی ہے کہ اس پر بحث ہو سکتی. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اپنے آپ کو پہچاننا کبھی صحیح بھی ہو سکتا ہے اور کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے. عجیب سی بات. ایسا نہیں ہے کہ جس نے بھی اپنے آپ کو پہچانا اس نے صحیح ہی پہچانا، تو پھر میں یہ پہچانا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں صحیح پہچانا، لیکن یہ بھول گیا کہ یہ کام میں جب کر سکتا ہوں صحیح جبکہ میرے اعضاء و جوارح میں طاقت مسلسل ہے. لیکن اگر ابھی کچھ بھی نہیں، صرف ٹشوز پرابلم ہو جائے
انسان کے نظام ہائے جسم میں اگر ذرا سے سیلس میں فرق واقع ہو جائے تو انسان اپنے ہاتھ کو سیدھا نہیں کر سکتا، کیسے سے اٹھائے گا؟ تو اپنے آپ کو کیا پہچانے؟ اپنے آپ کو پہچانے کہ وہ صاحب اختیار ہے، یا اپنے آپ کو پہچانے کہ وہ بے بس اور مجبور ہے؟ بہت سخت ہماری بحث نہ ہو جائے کہیں، اس لیے اپنے آپ کو روکتے ہوئے کہ ہر تشخیص نفس انسان کو تشخیص رب تک نہیں پہنچاتی، بلکہ صحیح تشخیص اپنے نفس کی، یا اس کو ایک عام انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں خودی سے انسان خدا تک کا سفر طے کرے. یعنی ہر وہ خودی جو انسان کو خدا تک پہنچا دے وہ معرفت ہے، اور ہر وہ خودی جو انسان کو خودی تک واپس لے آئے وہ فرعونیت ہے. ان تمام باتوں کے ساتھ کہ روایات نے کچھ باتیں خدا کے بارے میں بیان کی، اور آج کے معاشرے میں بھی بہت ساری باتیں ایسی، ہمارے اور آپ کے پاس جو خدا موجود ہے وہ عجیب و غریب سا تصور ہے خدا کا. پہلی بات تو میں آپ تمام سامعین سے یہ سوال کر سکتا ہوں کہ آنکھیں بند کیجئے اور پھر تصور کیجئے خدا کیا ہے. اگر ذہن میں کوئی نقشہ بن گیا، آنکھیں بند کر کے ہم غور کر سکتے. اور امام فرماتے ہیں جب نماز پڑھو تو اعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے اللہ کی عبادت کرو، اس میں نماز بھی شامل ہے. کأنک تراہ، جیسے گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اور اگر تم فإنک لم تراہ فہو یراک، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے بس وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اب معرفت کی دو منزلیں آ گئی. ایک منزل جو سب سے بلند ہے کہ اعبد اللہ کأنک تراہ، وہ جو فرمایا تھا مولا نے کہ جب تک رب کو دیکھا نہ ہو میں اس کی بندگی نہیں کرتا. انہی کا فرزند فرما رہا ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کیجیے جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے. اور اگر اللہ کو دیکھنے قابل نہیں ہوئے، اللہ کو دیکھنا، ایک سوال خدمت میں کیا گیا تھا، اور یہ جو تصور آپ کے یہاں ہے کہ اکثر آپ بھی یہ سماعت فرماتے ہوں گے کہ جی اوپر والا بیٹھا ہوا ہے، اوپر والا دیکھ رہا ہے. یہ تصور، یہ الفاظ، ان کا استعمال اگر میں ڈرتے ڈرتے کہوں تو گناہ کبیرہ ہے، اور اگر کھل کر کہوں تو یہ انسان کے کفر کی پہچان ہے. جس نے خدا کو کسی مقام پر محدود کیا، اس کی حد قائم کی، اس نے تو خدا کا انکار کر دیا، اس سے محتاج مانا. یہ تصور آیا کہاں سے؟ یہ تصور آیا زمینی فرعونوں کی بنیاد پر، جو کہتے تھے نیچے تو ہم ہیں، خدا وہ کہاں ہے؟ وہ اوپر ہے. وہ جب اوپر جاؤ تو ملیں اس سے، ابھی تو ہم بیٹھے ہوئے. اسی لیے ایک بحث چلی کہ زمین کا خدا الگ ہے اور آسمان کا خدا الگ ہے. حد تو یہ کہ بعض نادان دوستوں نے اس حد تک ابھی بھی مسلمان راہ چلتے ہوئے اوپر دعا مانگتے ہیں. اوپر یہ ہاتھوں کا اٹھا کر دعا مانگنا آسمان کی طرف اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ اوپر ہے.
تو پہلے تو یہ بات کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے. اگر اللہ نہیں ہے تو دلیل کیا ہے, اور اللہ ہے تو دلیل کیا ہے؟ یہ تو انتہائی آسان باتیں عقائد کے باب میں. اللہ ہے اس بات کی دلیل تو روایات نے تو ایک بوڑھی دیہاتی خاتون جو اپنے ہاتھ سے آٹا پیسنے والی چکی چلا رہی تھی, اس نے سمجھا دیا کہ اللہ موجود ہے. اور اگر اللہ نہیں ہے تو پورا نظام اس بات کے خلاف آپ کی بات کو رد کرے گا کہ سب موجود ہے تو کیسے ممکن ہے؟ جب ممکن موجود ہو تو واجب موجود کیوں نہیں ہوگا؟ وجود کی اقسام میں واجب الوجود, ممکن الوجود, ممتنع الوجود. ایک جس کا وجود واجب ہے, ایک جس کا وجود ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے نہ ہو, ممکن الوجود. اور ایک ہے ممتنع الوجود, جس کا وجود ممتنع ہے, اس کا وجود میں آنا ہی ناممکن ہے. واجب الوجود کو خدا کہتے, ممکن الوجود کو ما سوا خدا سب کو یہی کہتے. ممتنع الوجود کو کہتے ہیں شریک پروردگار. سمجھانے کے لیے بہت آسان الفاظ میں اس بات کو میں نے بیان کر دیا. جیسے کہ ایک لفظ استعمال ہوا ہمارے اور آپ کے درمیان کہ پتا بھی نہیں ہلتا مرضی خدا کے بغیر. اور جب میں جملہ کہتا ہوں تو ممبر سے کہتا ہوں, نیچے سے آواز آتی ہے بے شک. پتا بھی نہیں ہلتا مرضی خدا کے بغیر. بیچارے مسلمان جانتے ہی نہیں ہیں کہ بے شک کہیں یا توبہ کریں اس جملے پر. پتا بھی نہیں ہلتا مرضی خدا کے بغیر, یہ جملہ کفر ہے. سخت ترین بات میں نے کہہ دی. کیوں کہا میں نے کہ اس جملے کا تجزیہ کیجئے. پتا بھی نہیں ہلتا مرضی خدا کے بغیر, اس کا مطلب کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے صحیح یا غلط, صحیح یا غلط, جو ہو چکا وہ بھی, جو ہو رہا ہے وہ بھی, صحیح یا غلط, سب اللہ کی مرضی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ بتائیے کہ بہت سارے واقعات مظالم میں کیا آپ کی مرضی تھی کہ ایسا ہو جائے؟ آپ کی مرضی ہے کہ امام کا ظہور ہو جائے, آپ کی مرضی ہے کہ انتقام خون حسین لیا جائے. کیا آپ کی مرضی یہ بھی تھی کہ خون حسین بہایا جائے؟ یہ بنو امیہ کا پروپیگنڈا تھا. یعنی ہمارے اس مخلوط معاشرے میں جہاں تمام مکاتب ہائے فکر کے مسلمان رہتے ہیں تو وہ خدا کا تصور, عقائد کی بحث اس لیے انتہائی اہم ہو گئی کہ جو خدا ہم سن رہے ہیں نا معاشرے میں, ہم اسی خدا کی بات کر رہے ہوتے ہیں. جو خدا ہمیں لوگ بتا رہے ہیں اوپر ہے, اوپر والا ہے, اوپر سے دیکھ رہا ہے. لوگ تو یہاں تک کہ پڑے ہوئے شوز سیدھے کر رہے ہوتے ہیں, یہ اللہ کی طرف لانا جا رہی ہے. جہالت کی انتہا ہے. ابھی تک خدا سمجھ میں نہیں آیا تو باقی باتیں کیا سمجھ میں آئیں گی؟ اب آئیے اس کا جواب کیا ہے کہ پتا بھی نہیں ہلتا مرضی خدا کے بغیر. اس میں تھوڑی سی وضاحت ہو جائے تو یہ جملہ ٹھیک ہو جائے گا.
کیا مطلب؟ بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں. آپ کہیں لا الہ لا الہ لا الہ اور خاموش ہو جائیں، آپ کافر ہو گئے. الا اللہ کہا، مومن ہو گئے. تو سوال امام سے کیا گیا تھا کون سا کلمہ جس کا آغاز کفر ہے، اس کا اختتام اسلام ہے؟ کلمہ طیبہ. تو ذرا سی تبدیلی کر لیں اس کے اندر. پتا بھی نہیں ہلتا علم خدا میں آئے بغیر. آپ نے صرف مرضی نکال دی، علم ڈال دیا وہاں پر. اب جملہ ٹھیک ہو گیا. پتا بھی نہیں ہلتا. وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها. نماز غفیلہ میں جو آپ سورہ انبیاء کی آیت تلاوت کر رہے ہیں اس کا جملہ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها. تسقط ٹوٹنا، من ورقۃ، ورقہ مانے پتا، کوئی پتا بھی نہیں ٹوٹتا الا مگر یہ کہ یعلمها، اللہ کے علم میں رہتا ہے. علم میں رہنا اور ہے اور مرضی سے ہونا اور ہے. صرف سمجھانے کے لیے کہ یہ آپ تک ہم تک بات کیسے ٹرانسفر ہو گئی اور ہم بھی زبان سے ادا کرنے لگے. تو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں ایک کربلا کی جنگ عقائد کا مسئلہ تھی. آگے اعمال، اگر آپ دیکھیں اعمال تو اعمال تو نماز یہاں بھی ہو رہی تھی اور نماز وہاں بھی ہو رہی تھی. اب چاہے اس نماز کو ہم نماز نہ کہیں، صرف دکھاوا کہیں، عادت کہیں، جو کچھ بھی کہیں، لیکن عمل کی حیثیت میں ایک عمل یہاں بھی ہے، ایک عمل وہاں بھی ہے. اذان یہاں بھی تھی، اذان وہاں بھی تھی. تکبیر یہاں بھی تھی. یعنی سرکار سید الشہداء بھی تکبیر کہتے تھے اور آپ کو ذبح کرنے والا بھی تکبیر کہہ کر آپ کو شہید کر رہا تھا. عبید اللہ ابن زیاد نے جب دیکھا اسیروں میں ایک نوجوان کو، یا آپ کہیں جوان کو، 22 سال یا 24 سال، لفظ نوجوان میں آئے تو نوجوان کہیے، نوجوان، اور دیکھنے کے بعد کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ابن الحسین ہے. تو کہنے لگا مردود کہ کیا خدا نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا؟ خدا نے. کیسی کیسی عوام ہوتی تھی کہ اپنے سارے کارنامے باطل حکمران ڈالتے تھے اللہ پر، اور عوام بالکل جو اللہ کی مرضی تھی، اب صبر جو ہونا تھا وہ ہو گیا. یہ تصور کہاں سے آیا؟ وہاں سے آیا. اس کا جواب امام نے کیا دیا وہ الگ تفصیل کا وقت نہیں اس پر جانے کے لیے. اب آئیے ہم آگے بڑھتے، صرف سوال قائم کر رہے ہیں کہ یہ جملہ چلا کہاں سے تھا. اچھا بہت تفصیل میں جائیں تو کہاں ثقیفہ اور کہاں وہ 3 جنگیں کہ جو مولائے متقیان کے خلاف لڑی گئیں. اور کس طرح قضاء اور قدر کے الفاظ سے کھیلا گیا اور توحید کو ایسے ہی بگاڑا گیا کہ آج تک بگڑی ہوئی ہے. عوام الناس میں جائیے آپ کو یہی الفاظ ملیں گے. خدا اوپر سے دیکھتا ہے، خدا کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. یزید ابن معاویہ نے اپنے دربار میں جناب ثانیہ زہرا سے جملہ یہ کہا، رائی تھی، تم نے دیکھا
کیفا سن اللہ بک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ اب یہ اس فارمولے کے ساتھ نوٹ کیجئے گا، فارمولہ کیا بنا؟ اگر ہم یہ بات قبول کر لیں کہ پتہ بھی نہیں ہلتا مرضی خدا کے بغیر، تو عوام الناس کے لیے یزید کہے گا کہ میں کیا کرتا، اہل بیت کے مقدر میں یہی لکھا تھا، اب جو اللہ کی مرضی تھی وہ ہو گئے، میں نے تو نہیں چاہا تھا، اب جو اللہ کی مرضی تھی وہ ہو گئے۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں اسے، تم نے دیکھا تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا، تمہارے جوان ذبح ہو گئے، بچے ذبح ہو گئے، تمہارے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، تم اسیر ہو گئے۔ آپ نے جواب کیا دیا؟ ارشاد فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے جمیل، اچھائی، خوبصورتی، عمدگی کے خدا سے اس کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ ما رأیت الا جمیلا۔ عقائد کی بحث میں ایام سیدہ کی مناسبت سے شہزادی کی تسبیح کا بیان، اور تسبیح کا مطلب تسبیح وہ نہیں جو آپ پڑھتے ہیں، تسبیح کا مطلب شہزادی نے خدا کو کیسے پہچانوایا۔ کبھی ہم خدا کی باتیں بیان کرتے ہیں، بحار الانوار کی روایات لے کر آتے ہیں، اصول کافی کی، کبھی تحف العقول سے بات لے کر آتے، 12 اماموں کے خطبات اور روایات سے خدا کی پہچان۔ آئیے آج ان ایام میں جناب سیدہ کی زبان مقدس سے خدا کی پہچان، ایک خاتون ہونے کی حیثیت میں، ایک بی بی ہونے کی حیثیت میں فاطمہ زہرا نے خدا کو کیسے پہچانا۔ بہت سخت ترین جملے ہیں، سے اشارہ کرتے ہوئے کہ امام جواد علیہ السلام نے جناب سیدہ کے بارے میں ارشاد فرمایا یا ممتحنہ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک، اے امتحان دینے والی، کہ آپ کا امتحان اس اللہ نے لیا جس نے آپ کو خلق فرمایا، آپ کی خلقت سے پہلے امتحان لیا۔ ابھی توحید اور ذات خدا کی معرفت تک سفر طے کرنا باقی ہے۔ شہزادی کا مقام امام معصوم کی زبان مقدس سے فوجدکی لممتحنکی صابرہ، پس اس خدا نے آپ کو پایا امتحان میں صابرہ۔ اب چونکہ ایام بھی ہیں اور یہ بات زیادہ مناسب لگتی ہے کہ بات کچھ وضاحت کر دی جائے اس جملے کی، آپ کی خلقت سے پہلے آپ کا امتحان لیا۔ خلقت سے پہلے، تو خلقت سے پہلے آپ تھیں کب؟ خلقت کا مطلب وجود، اور جب وجود نہیں ہے تو امتحان کس کا؟ تو خلقت سے پہلے امتحان کا یا یہ جملہ استعمال ہوا ویسے ہی، کیا اس کا کوئی راز بھی ہے؟ اب بہت تفصیل میں جائے بغیر، لفظ خلقہ کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کی پوری بحث کیے بغیر آسان ترجمہ کر دیتا ہوں۔
خلقت کی مختلف سمتیں ہیں. کیا مطلب؟ بڑی آسان سی مثال، آپ جب روٹی کھا رہے ہو، روٹی ایک شکل ہے، شکل ایجاد ہے، شکل خلقت. روٹی سے پیچھے آٹا ہے، وہ بھی ایک شکل ہے، ایک خلقت ہے. میں آپ سے کہوں کہ آپ نے روٹی بنائی تھی تو روٹی بنانے سے پہلے آٹا خمیر کر لیا تھا. اب یہ خالص اردو زبان ہے، خمیر کسے کہتے ہیں وہ آپ شاید مجھ سے بہتر خیال کر سکیں کہ کچھ دیر تک آٹے کو گوندھ کے رکھا جائے تو اس کی کچھ صفات تبدیل ہو جاتی ہیں. اب ایک سوال کہ کیا آپ نے روٹی بنانے سے پہلے آٹے میں نمک ڈال دیا تھا؟ کیا آپ نے روٹی بنانے سے پہلے آٹے میں مثلاً کھانے والا جو سوڈا وہ ڈال دیا تھا؟ مثلاً آپ کہاں ڈال دیا تھا؟ تو روٹی کی خلقت سے پہلے آپ نے روٹی کا امتحان لے لیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ خلقت کی کیفیت کے اعتبار سے. یا ایک اور مثال، ہم خیال کرتے ہیں کبھی کبھی سوٹ سلوانے کے لیے ہم ایک کپڑا خریدتے اور ہمیں جیسا سوٹ استعمال کرنا ہے کپڑے کو پہلے چیک کرتے ہیں کپڑا کیسا ہے. یہ آپ استعمال کریں گے تو اس پر ریشے تو نہیں آئیں گے، رواں تو نہیں آئے گا، کپڑا کیسا ہے. آپ نے اسے کھینچ کے دیکھا کہ مضبوط ہے کہ نہیں ہے. ابھی سوٹ بنا نہیں ہے. سوٹ کے بننے سے پہلے سوٹ کے مٹیریل کو آپ نے چیک کیا کہ جب یہ سوٹ بن کر آپ کے استعمال میں آئے گا تو آیا بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا. نور سیدہ کو باقی انوار سے الگ کرنے سے پہلے نور فاطمہ کی صلاحیت کو خدا نے جانچا، تب پھر الگ کیا. خلقت سے پہلے خدا نے سیدہ کا امتحان لیا. وَزَعَمْنَا أَنَّ لَكِ أَوْلِيَاءَ، اور ہم یہ گمان کرتے ہیں، امام فرماتے ہیں ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم آپ کے اولیاء ہیں، ہم آپ کے دوست. وَمُصَدِّقُونَ، اور ہم تصدیق کرنے والے. وَالصَّابِرُونَ، اور ہم اطاعت کرنے والے. لِكُلِّ مَا آتَانَا بِهِ أَبُوكِ، ہر اس احکام، ہر اس بات کے لیے جو آپ کے بابا لے کر آئے تھے. وَوَصِيُّهُ، اور ان کے وصی لے کر آئے تھے. فَإِنَّا نَسْأَلُكِ إِن كُنَّا صَدَّقْنَاكِ، بس ہم سوال کرتے ہیں شہزادی آپ سے، اگر ہم اپنے اس دعوے میں سچے، إِلَّا أَلْحَقْتِنَا بِتَصْدِيقِنَا لَهُمَا، تو آپ ہمیں ملائیے ہماری گواہی کے ساتھ ان دونوں سے. اللہ اکبر. سیدہ کے مقام مقدس کو امام جواد نے اس طرح سے بیان کیا. اب سیدہ کی تسبیح، شہزادی کونین کی معرفت پروردگار کی پہچان کے لیے آپ کی تسبیح کے چند جملے. سبحان ذی العز الشامخ المنیف. سب سے اہم ترین لفظ سبحان، پروردگار عالم کی صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ. خدا قدیم ہے، خدا قادر ہے، خدا عالم ہے، خدا حی ہے، خدا متکلم ہے، خدا صادق ہے، خدا مرید ہے، خدا مدرک ہے. یا صفات سلبیہ، مکان نہیں رکھتا، جسم نہیں رکھتا، کوئی شریک نہیں رکھتا،
کسی جگہ سما نہیں سکتا، کسی میں حلول نہیں کر سکتا، اس کے اجزاء نہیں ہو سکتے۔ سبحان ذی العز الشامخ المنیف، پاک ہے وہ ذات۔ یہ لفظ سبحان کہنے کا حق بس انہی کو ہے جو خدا کو جانتے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو آپ کے رکھے ہوئے سیلز ہیں یہ بالکل صحیح ہیں، تو جواب کون دے گا؟ اس کا یہ سیل فون ہوگا کہ صحیح ہے، یہ غلط یعنی خراب ہے، کام صحیح کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو خدا کو پاک اور پاکیزہ کہنے کا حق کس کا ہے؟ تو خدا کو جانتا ہو۔ سبحان، ہم اور آپ تو ریپیٹ کرتے، اصلاً سبحان کہا صرف اور صرف خدا کو، محمد اور آل محمد۔ ذی العز، کون سبحان؟ جو صاحب عزت۔ یہ بات میں بیان کر دوں کہ لفظ سبحان جب بھی استعمال ہوگا تو اکیلا استعمال نہیں ہوگا، حالت اضافت میں استعمال ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلی، ربی الاعلی۔ سبحان کے بعد کوئی نہ کوئی لفظ آئے گا جو اس کا مضاف الیہ واقع ہوگا۔ سبحان ذی العز، پاک ہے پروردگار جو صاحب عزت۔ الشامخ، سر بلند ہے۔ المنیف، سرفراز ہے۔ سبحان ذی الجلال البازخ العظیم۔ ہمارے پاس تو پروردگار عالم کے ناموں میں سے 1000 نام دعائے جوشن کبیر میں، باقی مسلمانوں کے پاس صرف 99 نام۔ خدا کے نام کتنے سارے، آیات خود اس بات کی شاہد و دلیل ہیں سورہ الحشر کے اندر کہ سارے اچھے نام اللہ کے، جس نام سے چاہو اسے پکارو، اللہ کہو، رحمان کہو، یا جس اچھے نام سے چاہو اسے پکارو، سارے اچھے نام اللہ کے۔ اور ان ناموں کا پھر انتخاب ہے کس نام کے ساتھ کس نام کو ملا کے پڑھیے۔ رحمان کے ساتھ نہیں پڑھا غفار، نہیں پڑھا ستار، جبکہ اللہ ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ رحمان کے ساتھ رحیم۔ آپ نے استعمال کیا سبحان ذی العز الشامخ المنیف۔ بہت تفصیل میں جائیں تو ایک ایک جملہ پوری مجلس کا عنوان بن سکتا ہے۔ عزت کا ایک ترجمہ ہمارے اور آپ کے نزدیک، اور ایک ترجمہ معصوم کے نزدیک۔ عزت کسے کہتے ہیں؟ کہ عزت بڑی ہو مل رہی ہے آپ کو، لوگ سلام کر رہے ہیں، جھک جھک کے مل رہے ہیں، آپ آتے ہیں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑے صاحب عزت۔ اس کا مطلب جس کو لوگ سلام کریں وہ صاحب عزت ہو گیا، اور جس کو لوگ سلام نہ کریں وہ صاحب عزت نہیں ہوا۔ تو 25 سال مولائے متقیان کو لوگوں نے سلام نہیں کیا، تو کیا 25 سال تک عزت مولا کے پاس نہیں تھی؟ کیا مطلب؟ کہ خدا جب عزیز ہوگا تب جب سب کے سب مل کر اس کو سجدہ کریں، اور اگر سب سجدہ نہ کریں تو خدا پہ صاحب عزت نہیں ہوگا۔ سبحان ذی العز، عزت کہتے کسے؟ عزت کہتے ہیں صلابت کو، سختی کو،
پختگی کو. کیا مطلب؟ کہ جیسے کسی دیوار میں مثال لیجئے یا کسی لکڑی کے ٹکڑے میں آپ کیل گاڑتے تو لکڑی اس کیل کو جلدی قبول کر لیتی ہے, زیادہ محنت آپ کو نہیں کرنا پڑتی. آپ نے لکڑی میں کیل کو رکھا, اوپر اس کی نوک کو رکھا اور اوپر سے ضرب دی, مارا اسے تو وہ اندر داخل ہو گئے. اس کا مطلب کہ اس لکڑی کے اندر اتنی گنجائش تھی کہ کوئی اس میں داخل ہو سکے, جو اس کا غیر ہو. یہ لکڑی ہے, وہ لوہا ہے. جب آپ دیوار میں آئے تو دیوار نے بڑی مشکل سے قبول کیا. تو لکڑی کے مقابلے میں دیوار میں زیادہ صلاحیت صلابت تھی. آپ لوہے کے اندر آئے, داخل نہیں ہوئی, کیل ٹوٹ گئی, داخل نہیں ہوئی. عزت کہتے ہیں اس صلابت کو اس کے اندر کوئی ایسی کمی موجود نہ ہو, گنجائش نہ ہو کہ کوئی خرابی اس میں داخل ہو سکے. سبحانہ ذل عز, خدا وہ صاحب عزت ہے. الشامخ المنیف, جو سر بلند اور سرفراز ہے. سبحانہ ذل جلال, خدا وہ صاحب جلالت ہے. اب یہاں جلال کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں غصے والا, خدا بڑا غصے والا ہے. مولا عباس کا جلال بہت تھا. بچے کا نام رکھا عباس تو وہ بڑا غصہ کرتا ہے, تو رکھا کیوں تھا پھر؟ کہ جی وہ بس اب نام چاہیں بدل دیں, تو پہلے بدلی عقیدہ اپنا. عباس نام صاحب جلال, یہ خدا خود صاحب جلال ہے, مگر جلال اور غصہ اور ہے. غصے میں خرابی ہو سکتی, جلال خدا کی صفت ہے, اس میں خرابی نہیں ہو سکتی. مجھے بلا رہے ہیں؟ اچھا, وقفہ ہوتا ہے اس میں؟ اچھا, آپ کو وقفہ چاہیے تو چلے جاتے ہیں, ہمیں نہیں چاہیے وقفہ. ہاں ٹھیک ہے. تو صاحب جلال, سبحانہ ذل جلال, پروردگار کون؟ جو صاحب جلال. البازق العظیم, ایسا ہے کہ جو بزرگی کا مالک بھی ہے. سبحانہ ذل ملک الفاخر القدیم, اور پاک اور پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جو صاحب ملک ہے. الفاخر, ایک ایک لفظ کی ہم پوری بحث کریں تو پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ بات بہت آگے بڑھ جائے گی. اور ملک, خدا کا ملک, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ملک. وہ اتنا قریب ہے انسانوں سے, اتنا قریب ہے, اس کی معرفت کی بات ہو رہی ہے, اتنا قریب ہے کہ مجھ سے میرا ہر رشتہ دور ہے, مجھ سے میرا ہر عضو بدن دور ہے, وہ مجھ سے قریب ہے. بہت مشہور روایت کے دیکھ رہے تھے ابو حنیفہ, نماز پڑھ رہے تھے, ہمارے اور آپ کے 7ویں امام علیہ الصلاۃ والسلام. اور جیسا کہ سامنے سے لوگ گزرتے ہیں وہ تو ہمیں اندازہ ہے کہ بہت سے مقامات پر یہ واقعات پیش آتے ہیں کہ وہ سامنے سے آپ نمازی کی گزریں تو وہ روک دے گا آپ کو, حالت نماز میں روک دے گا.
امام کے والد بزرگوار سے انہوں نے شکایت کی کہ آپ کے فرزند نماز پڑھ رہے تھے جبکہ ان کے سامنے لوگ گزر رہے تھے، پر یہ نماز کیسی ہو رہی تھی؟ امام نے بیٹے کو بلا لیا، آپ جواب دیجئے ان کا۔ کیا جواب؟ فرمایا بابا میں اس خدا کی بندگی کر رہا تھا جو میری شرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شرگ حیات سے زیادہ قریب ہونے کے معنی کیا ہوتے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سورہ قاف کے یہ آیات کے الفاظ ہیں۔ خدا کہتا ہے ہم زیادہ قریب ہیں تمہاری شرگ حیات سے بھی۔ کتنا قریب ہیں؟ یہ الفاظ نہیں، اقرب، زیادہ قریب، کتنا قریب وضاحت نہیں۔ امام سے پوچھا گیا اللہ آپ بتائیے کہ خدا اتنا قریب ہے کہ معنی کیا ہوئے؟ فرمایا سمجھانے کے لیے، غور کرنے کے لیے، یہ 4 ملی ہوئی رگیں کہلاتی ہیں شرگ۔ حبل مانے رسی، ورید مانے رگیں، رگوں کی رسی، یہ ہے حبل الورید، اس سے خدا قریب ہے۔ امام کیا مطلب؟ آپ فرمائیے تم سانس لیتے ہو، آکسیجن تمہارے جاتی ہے پھیپھڑوں تک، تم لقمہ لیتے ہو وہ جاتا ہے تمہارے معدے تک، ان 4 رگوں میں اس کو راستہ کون بتاتا ہے کہ کس نے کہاں جانا ہے؟ خدا اتنا قریب ہے جو تمہارے لقمے کو راستہ بتاتا ہے کہ جانا کہاں ہے۔ کافر کھائے کہ مسلمان، انسان کھائے کہ حیوان۔ اور جب بھی رحمت خدا میں کوئی توجہ مومن کے لیے یا تنبیہ کافر کے لیے مراد ہو جاتی تو لقمہ حلق میں اٹک جاتا ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ کا نام لے لیتا ہے، جو کافر ہوتا ہے وہ اور سخت ہو جاتا ہے، علاج ڈھونڈتا ہے خدا کے بجائے۔ سبحان ذل ملک، اس کا ملک ہے، وہ صاحب ملک، الفاخر، اور ایسا ملک کہ اس پر فخر کرتا ہے وہ، القدیم، اور قدیم کا مطلب ہے کہ خدا ازل سے ہے، اس کا ملک، اس کا فخر ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اس لیے مناجات ہے یہ میرے اور آپ کے مولا کی، الہی کفا بھی فخراً ان تکون لی ربا، اس کا ایک حصہ، پروردگار میرے فخر کے لیے اتنا کافی کہ تو میرا رب ہے۔ اور ایک اور مقام پر امام نے ایک فخر بیان اور کیا، لی الفخر بفاطمہ و ابیہا، میرے لیے باعث فخر فاطمہ اور ان کے بابا کی ذات۔ سبحان من لبس البہجۃ والجمال، عجیب بات ہے، یہاں پر سیدہ نے جلال پہلے بیان کیا، جمال بعد میں رکھا۔ عام طور پر جمال اور جلال یا جلال اور اکرام سورہ مبارکہ الرحمن میں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، لیکن جلال کے فوراً بعد اکرام واقع ہو گیا۔ یہاں شہزادی نے جلال کو سمجھایا البازخ، العظیم، ذی الملک، الفاخر، القدیم، پھر فرمایا سبحان من لبس البہجۃ والجمال۔ عجیب جملہ ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے لباس پہنا ہوا ہے خوبصورتی اور جمال کا۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی جمیل ہے اور جمال سے محبت بھی کرتا ہے۔ یہاں جمال کا مطلب جمال وہ نہیں ہے اس کو لیا گیا سفیدی کے معنی میں،
اس کو لیا گیا خوبصورتی کے معنی میں، چونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خوبصورتی مادی نہیں ہوتی مگر اتنی جمال کی کیفیت ہوتی ہے کہ نام میمونہ حبشہ کی رہنے والی اور ہو جائے فضہ چاندی، کہاں سیاہی اور کہاں چاندی، کہاں جون کہاں نور، کہاں سلمان فارسی کہاں منا اہل بیت۔ تو جمال خوبصورتی مادی نہیں ہے، خوبصورتی معنوی۔ سبحان من لبس البہجۃ والجمال، اس نے پہنا ہوا ہے خوبصورت ترین لباس۔ یہ سیدہ کی نگاہوں نے خدا کو دیکھا ہے۔ سبحان من تردى بالنور والوقار، اور پاک اور پاکیزہ ہے وہ ذات جو رضا اوڑے ہوئے، تردى بالنور والوقار، نور کی اور وقار کی۔ گرچہ ظاہری الفاظ میں انسان کہیں اشتباہ نہ کرے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی بڑی ہے، اتنی بڑی کرسی ہے کہ زمین و آسمان کے احاطہ کیے ہوئے۔ تو کیا اللہ کی کرسی بھی ہے، اس کا عرش بھی ہے، عرش معنی تخت۔ وہ کہتا ہے ابلیس سے کہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ سجدہ کرے؟ اس کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا۔ تو کیا اس کے ہاتھ بھی ہیں؟ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک، اس کی آنکھیں بھی۔ اے نو کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ خدا کی آنکھیں نہیں، خدا آنکھوں کے بغیر دیکھتا ہے۔ خدا کے ہاتھ نہیں، خدا ہاتھوں کے بغیر کام لیتا ہے۔ سبحان من تردى بالنور والوقار، پاک ہے وہ ذات جس نے رضا اوڑی ہوئی ہے۔ اب ہمارے پاس جو اذہان میں بات بنتی ہے فوراً ذہن میں آتا ہے کہ رضا مانے چادر، وہ اوڑے ہوئے۔ یہ شہزادی اللہ تعالیٰ کو دکھا رہی ہیں، لباس پہنے ہوئے، چادر اوڑے ہوئے۔ یہ الفاظ کے نہ سمجھنے کا مسئلہ ہے۔ جیسے قرآن پڑھ کے لوگ اللہ کی کرسی ڈھونڈتے ہیں، اور پھر وہ جب کرسی ان کو مل جائے تو پھر بھول جاتے ہیں کہ آیت الکرسی کیا ہے۔ بالنور والوقار، اس کے لباس دو ہیں، دو چادریں اوڑے ہوئے، ایک نور کا ایک وقار کا۔ اس کا ایک ترجمہ اور بھی کیا، سبحان من تردى بالنور والوقار، وہ پاک اور پاکیزہ ذات جس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے نور میں اور وقار کے اندر۔ سبحان من یرا اثر النمل علی الصفا یا فی الصفا، پاک ہے وہ ذات جو سخت ترین پتھر پر چیونٹی کے قدموں کا نشان دیکھتا ہے۔ مولا کی خدمت میں ایک کیس لایا گیا تھا، اور کیس آیا تھا گورنمنٹ سے۔ صاحب وہاں پہنچ گئے، یہودی عقیدے کے طور پر وہ تھا، اور پہنچنے کے بعد اس نے یہ پوچھ لیا کہ بتائیں اللہ کہاں پر ہے؟ ان صاحب نے کہا کہ اللہ تو اوپر ہے۔ کہا اگر اللہ اوپر ہے تو کیا زمین اللہ سے خالی ہے؟ کہا یہ زندیق ہو گیا ہے، یعنی مرتد ہو گیا ہے، اسے پکڑو اور جان سے مار دو۔ وہ جان چھڑا کے بھاگ کے نکلا اور پہنچا مولا کی خدمت میں، اور امام نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے تیرے نبی
جس کو تو مانتا ہے، موسیٰ علیہ السلام، کتاب توریت جس کو تو مانتا، اس سے سمجھا دوں تو مان لے گا کہ خدا کہاں پر ہے؟ کہا مان لوں گا۔ اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ کتاب بھی میری ہو، نبی بھی ہمارا والا ہو، بات آپ کی ہو جائے۔ تب امام نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ ابن عمران بیٹھے ہوئے تھے، کتاب توریت کے فصل کا اور باب کا حوالہ دیا کہ اچانک ایک فرشتہ آپ کی خدمت میں آیا، آ کے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، پوچھا کہاں سے آتے ہو؟ کہا میں آتا ہوں بالکل 7ویں آسمان سے، اللہ کے پاس سے۔ 7واں آسمان اللہ کے پاس سے آتا ہوں۔ پھر ایک اور آیا، آ کے سلام کیا، پوچھا کہاں سے آتے ہو؟ کہا 7ویں زمین کی تہ سے آتا ہوں، اللہ کے پاس سے۔ اب میں کہوں آپ کی خدمت میں کہ اللہ تو آپ کے قدموں کے نیچے بھی رہتا ہے۔ 7ویں زمین کے نیچے سے آتا ہوں اللہ کے پاس سے۔ مشرق سے آیا، پھر مغرب سے آیا، شمال سے آیا، جنوب سے آیا۔ 6 فرشتے آئے، 6 سمتیں، اور 6 کے 6 کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے پاس سے آ رہے ہیں۔ اب اللہ کہاں پر؟ موسیٰ ابن عمران علیہ السلام سجدے میں گر گئے، پروردگار تیری ذات اتنی زیادہ احاطہ کیے ہوئے کہ کوئی مکان، کوئی علاقہ تجھ سے خالی نہیں ہے۔ تو میں نے اس لیے شہزادی کی تسبیح کو سمجھاتے ہوئے بہت سی باتیں اس کے علاوہ بھی آسان کی۔ سبحان من یرا، سبحان من یرا۔ آپ سمجھتے ہیں آپ کا عمل اللہ کیسے دیکھے گا؟ چھوٹا سا عمل ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو دیکھتا ہے چیونٹی کے قدموں کے نشان کو جب وہ چلتی ہے سخت پتھر پر۔ چیونٹی کے قدموں کے نشان، پہلے تو بات ہے چیونٹی بہت چھوٹی، یہ سمجھانے کے لیے ہے شاید کہ خدا کی شان کو بیان کرنے کے لیے اس سے کوئی اور بھی بڑی مثال لائی جا سکتی ہو، مگر سخت پتھر پر کسی کمزور ترین کے نشان دیکھنا میں اس کو آسان کرتا ہوں۔ پرنٹس نکالنا، فنگر پرنٹس مشکل کب ہوتے ہیں؟ جبکہ اس کے نشانات قدم ہو وہ بہت وزنی ہو تو آسان ہو جائے گا۔ جس زمین پہ پاؤں رکھے ہوں وہاں زمین نرم ہو، صاحب قدم سخت، زمین نرم، نشان اچھے بن جائیں گے۔ یہاں صاحب قدم چیونٹی ہے اور نیچے زمین سخت پتھر، اس پر کوئی اگر پرنٹس بنیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں لکھ سکتی۔ سبحان من یرا اثر النمل فی الصفا۔ اس کے بعد شہزادی کا ایک اور جملہ تسبیح کے اندر، سبحان من یرا وقع الطیر فی الہوا۔ پاک ہے وہ ذات جو دیکھتا ہے پرندوں کے ہوا میں پرواز کے راستوں کو۔ شاید فضائی روٹس کیا ہوتے ہیں، روٹس کیسے معین کیے جاتے ہیں، یا کون سا فضائی روٹ کس مملکت کے لیے، کون سے جہازوں کے لیے۔ اگر سسٹم یہ والا نہ ہو، کنٹرول ٹاور سے رابطہ جہاز کے چلانے والے کا باقی نہ رہے تو راستہ بھول جاتا، پوری فضا ہے، کہاں جائے گا، کہاں مڑنا ہے۔ اس سے پہلے شاید کسی کی تصور میں نہیں تھا کہ کوئی راستے فضاؤں کے اندر ہو سکتے۔ میں سبحان من یرا وقع الطیر فی الہوا، پاک ہے وہ ذات جو دیکھتا ہے پرندوں کے پرواز کے راستوں کو۔ سبحان من ہوا ہاکذا ولا ہاکذا غیرہ۔ اتنا بہترین جملہ ہے یہ،
کبھی کبھی نکاح کے صیغے پڑھے جانے کے موقع پر بعض علماء بڑے لمبے لمبے صیغے پڑھتے کہ جناب یہ انکحت موکلتی موکلہ کا ہذا فلاں 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 اور المہر المعلوم، اتنا کہ سامنے والا جو ہے کہیں بور نہ ہو جائے. یعنی یہ بھی عالم یہ بھی عالم. تو بعض علماء اس کا جواب بڑا شارٹ نکالتے، قبل تو ہاذا ہاکذا. یہ لمبا چوڑا آپ نے سوال کیا اور سوال کرنے والے کا جو آپ دیکھیں پھر کیا شر ہوتا ہے. اس نے اتنا لمبا صیغہ پڑھا اپنا انشاء مکمل کرنے کے لیے، یقین مکمل کرنے کے لیے، یا اپنے علم کو سمجھانے کے لیے. واللہ والا سامنے والے نے جواب دیا قبل تو ہاذا ہاکذا، یہ جو تم نے کہا ہے نا یہ سب میں اسی طرح قبول کرتا ہوں. شہزادی نے آخر میں جملہ وہ استعمال کی، سبحان من ہوا ہاکذا ولا ہاکذا غیرہ، پس پاک ہے پروردگار وہ جو اس طرح کا خدا ہے، ولا ہاکذا غیرہ، اور کوئی اس کا غیر اس طرح نہیں ہو سکتا. سیدہ نے 2 جملوں میں فیصلہ کر دیا، جیسے کہ پورے سورہ اخلاص کا جواب کیا ہے؟ کذالک اللہ ربی. سورہ اخلاص کا جواب کیا ہے؟ کذالک اللہ ربی. اب نہ آپ نے احد کہا، نہ صمد کہا، نہ لم یلد ولم یولد کہا، نہ ولم یکن لہ کفوا احد کہا. آپ نے کہا کذالک اللہ، بس ایسا ہی میرا پروردگار ہے. سبحان من ہوا ہاکذا ولا ہاکذا غیرہ، پس پاک ہے وہ ذات جو اس طرح ہے کہ کوئی بھی اس کی طرح نہیں ہے. ہر مہینے کی 3 تاریخ شہزادی کونین کے نام سے منسوب ہے تاریخوں میں، اور اس میں آپ کی تسبیح. اس کے 2-3 خاص جملے فرماتی ہیں، سبحان من استنارا بالحول والقوت، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی قوت اور قدرت کے ساتھ جہان کو منور کر دیا ہے. بالحول والقوہ، یہ حول کا ہے اور قوت کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قدرت ہے، جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے نام سے. اب یہیں سے لوگ گھبرا جاتے ہیں. اور پھر میں آپ کو ذرا سا عقائد کی ایک اور بحث میں داخل کروں، قضا اور قدر. یا روایت تو آپ کے علم میں، مگر شاید یہ جو آپ کے علم میں روایت ہے کہ جی کسی نے سوال کیا مولا کی خدمت میں، 2 انداز سے بات ہوگی. انسان قادر ہے یا مجبور، مختار ہے یا مجبور. خدا قادر ہے یا مجبور، وہ الگ بات. کیا مطلب خدا مجبور؟ کیا مطلب؟ کیا خدا اس بات پہ قادر ہے کہ اس پوری کائنات کو ایک انڈے کے برابر کسی حجم سائز میں اس کے اندر اس کو لے آئے، سمو دے اس طرح سے کہ نہ تو کائنات چھوٹی ہو اور نہ انڈا بڑا ہو؟ اس کے 2 جوابات ہیں. ایک جواب یہ، سوال بھی 2 طرح سے تھا. ایک سوال اتنا یہاں تک، کیا خدا اس بات پر قادر ہے کہ پوری کائنات کو ایک چھوٹے سائز میں، انڈے کے برابر سائز میں اس کو لے کر آ جائے؟
یہ سوال ایک الگ ہو گیا. اب سوال الگ، اس طرح سے کہ نہ کائنات چھوٹی ہو اور نہ ہی انڈا بڑا ہو، یہ پارٹ الگ ہے. اور دو روایات، ایک مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مروی ہے اور ایک امام جعفر صادق علیہ السلام سے. ارشاد فرمایا امام نے، اگر سوال اس حد تک ہو کہ خدا اس بات پر قادر ہے، ابھی قادر ہے کا مطلب بھی لوگ سمجھتے شاید قادر ہونے کا مطلب جو چاہے کر سکتا ہے. آپ کا خیال کیا ہے؟ جو چاہے خدا کر سکتا ہے؟ خدا جو چاہے کر سکتا ہے؟ جواب جی بے شک، آپ نے کہہ دیا. تو اس کا مطلب خدا ظلم بھی کر سکتا ہے؟ ابھی تو آپ نے کہا جو چاہے کر سکتا ہے. اب جو چاہے کر سکتا ہے، آئیے اس کی مثال لیتے ہیں. مثال کیا ہے؟ خدا چاہے تو یزید کو معاف کر سکتا ہے. اور اس کا جواب یہ خدا جو چاہے کر سکتا ہے، خدا یزید کو معاف کر سکتا ہے. جواب یزید کو خدا معاف کر کے کہاں رکھے گا؟ کہ جنت میں. جنت میں رکھے گا آقا حسین کو بھی. تو ایک ہی مقام پر قاتل اور مقتول دونوں کو رکھے، خلاف عدل ہے. قادر کی مثال سمجھانے کے لیے جب سے ہم نے عقائد پڑھنے شروع کیے کی مثال چلی آ رہی ہے. آپ کے سامنے رکھی ہوئے دو گلاس، ایک صاف پانی اور ایک ذرا سا ڈسٹ والا پانی ہے. اب میں پوچھوں کہ آپ ان دو میں سے جس کو چاہے پی سکتے ہیں؟ جی پی سکتے ہیں، جس کو چاہے پی سکتے ہیں. آپ اس پہ قادر ہیں، پی سکتے مگر پئیں گے نہیں ڈسٹ والے پانی کو. تو خدا جو چاہے کر سکتا ہے مگر کرے گا نہیں. اس لیے جب آپ نہیں کرتے، کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے، تو خدا اس کائنات کو انڈے کے سائز میں سمو سکتا ہے؟ امام فرمایا جی، انڈے کا سائز تو بہت بڑا ہے. خدا چاہے تو مسور کی دال کے دانے کے برابر ذرے میں پوری کائنات کو سمیٹ سکتا ہے. مگر یہاں تک یہ حصہ الگ ہے کہ نہ کائنات چھوٹی ہو اور نہ انڈا بڑا ہو. اس پر جواب دیا مولانا، تمہارے سوال میں تناقض ہے، سوال ہی غلط ہے، سوال ہی غلط ہے. مطلب کیا مطلب؟ کہ تم کہتے ہو ایک وقت میں کائنات چھوٹی بھی ہو بڑی بھی ہو. نہیں، کائنات بھی رہے اور انڈے سے چھوٹی بھی ہو جائے. کیسے ممکن ہے؟ اجتماعی ضدین ہے، اجتماعی نقیضین ہے، ممکن نہیں. دو باتیں الگ الگ. ایک، اس بات کا انجام دینا خدا کی طرف نسبت دی جائے کہ ممکن ہے کہ نہیں. ایک خود بات کے اندر کتنی گنجائش ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں. یعنی یہ سوال تو بعد میں خدا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. یہ بات جو آپ کریں یہ بات ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، دن بھی اور رات بھی ہو. اب بڑے ہوشیار لوگ بن جاتے ہیں، نہیں وہ وقت فجر ہوتا ہے، نہیں وہ الگ ہے. یہ تو ہو سکتا کہ نہ یہ دن ہو یا نہیں رات ہو، حالانکہ وہ کچھ حصہ روشنی کی بنیاد دن کہہ سکتے ہیں اس کو. اسی لیے آپ غور کیجئے گا، آج جو آپ نے صبح کی نماز پڑھی وہ آج کی کاؤنٹ کل کی کاؤنٹ ہوگی.
آپ اگر سوچئے تو ہفتے کی نماز فجر کاؤنٹ ہوگی نا، وہ اس کا مطلب ہے ہفتہ شمار کیا گیا، یعنی دن شمار کیا گیا۔ تو ایک سوال واضح ہو گیا کہ خدا اس بات پر قادر ہے، اور قادر کا مطلب خدا قدرت رکھتا ہے کہ جو چاہے انجام دے۔ اس کے چاہنے کا مطلب اس کے عدل کے ساتھ ظلم اختیار نہیں کرتا، ظلم برائی ہے، اور خدا ہر برائی سے پاک ہے۔ سبحان من استنار بالحول والقوت، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی قوت اور قدرت کے ساتھ جہانوں کو منور کیا، قوت اور قدرت کے ساتھ۔ بہت بڑا جملہ ہے، حول اور قوت، بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، اللہ کی طاقت اور قدرت کے ساتھ ہم اٹھتے اور بیٹھتے۔ انسان کے لیے اٹھنے کے بعد بیٹھنا ممکن نہیں، اور بیٹھنے کے بعد واپس قیام ممکن نہیں۔ سبحان من اذل الخلائق بالموت، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے مخلوق کو ذلیل کیا موت کے ذریعے سے۔ وَأَعَزَّ نَفْسَهُ بِالْحَيَاةِ، اور اپنے آپ کو بلند کیا حیات کے ساتھ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، خدا حی، ایسا حی کہ اپنی حیات کے لیے کسی کا محتاج نہیں۔ بہت ساری وضاحتیں ہو سکتی ہیں کہ خدا اپنی حیات کے لیے کسی کا محتاج نہیں۔ اگر خدا بھی کسی کا محتاج ہو تو وہ جس کا محتاج وہ خدا ہو گیا، اگر وہ بھی کسی اور کا محتاج ہو تو اینڈنگ نہیں ہوگی۔ اس کو مثال سے سمجھانا شاید آسان ہو، اور عقائد کی بحث میں اس کو ہم کہتے ہیں دور اور تسلسل۔ یا تو یہ بات گھوم کے واپس یہیں پر آئے گی، یا پھر اس کا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا، یعنی کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ یہ تسبیح کے دانوں میں سے ایک دانہ یہ مخلوق ہے، اس کا خالق کون؟ کہ اگلا والا۔ میں مخلوق، خالق کون؟ میں والد۔ ان کا خالق کون؟ ان کے والد۔ ان کا کون؟ ان کے والد۔ اب آپ جائیے، ایک حد تک آپ پہنچیں گے اس آخر دانے کے اوپر۔ اب اس آخر کے بعد بھی اس کا خالق کون؟ یا تو پہلے والا وہ، یہاں سے بات شروع کی تھی ہم نے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک ہی وقت میں خالق بھی مخلوق بھی، اور یہ ممکن نہیں۔ تو یا تو یہ تسبیح کے دانوں کے انداز سے گھوم کے واپس آئیں گے، اس کا نام ہے دور، اور دوران کو کہتے ہیں چورنگی، گھومنا، اس سے لفظ دائرہ، گول چکر لگانا، جہاں سے چلے تھے واپس وہیں پہ آ گئے، یا پھر نکل گئے اور کوئی اینڈ نہیں ہے۔ کوئی تو اینڈ ہوگا، بس جو اینڈ وہ خدا ہے۔ آپ پھر کہیں جی اس کا خدا کون ہے، اس کا اینڈ نہیں ہوا ابھی۔ عقائد کی بحث ہے، خدا کی ذات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ سبحان من اذل الخلائق بالموت، اس نے اپنی مخلوقات کو ذلیل کیا ہے موت کے ذریعے سے۔ سب کو موت ہے، اس کو موت نہیں ہے۔ وَأَعَزَّ نَفْسَهُ بِالْحَيَاةِ، اور اس نے اپنے آپ کو عزیز کیا ہے اپنی حیات کے ذریعے سے۔ اور یہ واقعاً بہت بڑی بات کہ اس نے اپنے حیات کی تعریف خود کی۔
لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، موت تو بہت دور ہے، موت کے بہت قریب قریب دو کیفیتیں اور ہیں، ایک ہے نیند جو چھوٹی موت ہے، ایک ہے اونگ جو اس سے ہلکی موت ہے۔ وہی اب موت کے 3 اسٹیپس ہو گئے، ایک اونگنا، کچھ مرنا کچھ جینا، ایک ہے سو جانا تقریباً مرنے کی طرح ہو جانا، ایک ہے واقعاً مر جانا، موت۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور خداوند عالم کو نہ تو نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے۔ اونگ کب آتی ہے؟ جب نیند آنے والی ہو۔ نیند کب؟ جب موت آنے والی ہو۔ کیا مطلب؟ موت کا مطلب کیا ہوا کہ جب انسان کے اعضاء و جوارح کام کرتے کرتے بالآخر تھک جائیں۔ تھکان کی علامت اونگ، اور اونگ علامت ہے موت، نیند کی، نیند علامت موت کی۔ خدا کام کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے، ارے وہ تو تھکتا ہی نہیں ہے، اس کا جو نام لے وہ بھی نہیں تھکتا۔ اس لیے آپ غور کیجئے، اب شہزادی گئی ہیں اپنے بابا کے پاس کہ بابا گھر کے کام، سیدہ نے خود بیان کیا یا مولا نے بیان کیا کہ گھر کے کام بہت زیادہ، کوئی اگر معاونت کے لیے، کوئی اگر ہاتھ بٹانے کے لیے کوئی مل جائے ملازمہ، کوئی کنیز، اللہ کے رسول نے جواب میں وہ دیا اس کو آج ہم تسبیح سیدہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ لے جاؤ۔ اب اگر کوئی اور ہو تو پلٹ کے کہے بابا سے مانگا کیا دیا کیا، یہ تسبیح تو ویسے ہی پڑھ لیتے ہو، مانگی تھی کنیز دے دی تسبیح۔ تو یہ کوئی حکیم صاحب حکمت ہی کام نہیں کر سکتا کہ مانگے سر میں درد کی دوا اور دے دے پیٹ درد کی دوا، ممکن نہیں۔ ہمیں کنیز چاہیے تھی، یہ تسبیح ذکر خدا دے دیا آپ، ہم پہلے ہی ذکر خدا کرتے، لیکن نہیں، شہزادی نے قبول کیا، اور سیدہ کی تسبیح نے مسائل کو آسان کیا۔ کنیز کی کب ضرورت پیش آئے گی؟ جب کہ انسان تھکے، دن میں کام کرتے کرتے، اور جب تھکان غالب ہو ذکر خدا کرو توانائی بحال ہو جاتی ہے۔ یعنی کبھی کبھی آپ کہتے ہیں نا کچھ توانائی والے کھانے کھا لیجئے تو اس سے آپ ذرا بہتر فیل کریں گے، کچھ آپ کی تھکان کم ہو جائے گی۔ تو اگر خدا کا نام لیں گے، سبحان من اذل الخلائق بالموت واعز نفسہ بالحیات، وہ ایسا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کیا میرا پروردگار ہے، قربان جائیے، کہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ باقی ہر گارڈ، ہر محافظ کہتے ہیں کہ وہ آغائے تقی بہجت اعلی اللہ مقامہ سے آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی نے ارشاد فرمایا تھا، اب وہ حیات دونوں حیات تھے، کہ اپنے سیکیورٹی کے لیے اپنے ساتھ گارڈ رکھ لیجئے، ہم گارڈ بھیج دیتے ہیں آپ کے لیے۔ مخصوص انداز سے سر جھکائے ہوئے، سر اٹھا کے فرماتے ہیں روح اللہ یہ بتاؤ جو ہمارے گارڈ ہوں گے ان کا محافظ کون ہوگا؟ ہمارے محافظ تو وہ ہو جائیں گے، ان کا محافظ کون ہوگا؟ روح اللہ نے جواب دیا آقا ان کا محافظ اللہ پروردگار موجود ہے۔ فرمایا روح اللہ جو میرے محافظوں کی حفاظت کر سکتا ہے میری کیوں نہیں کر سکتا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ سوال کیا گیا تھا موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کے زمانے میں کہ اللہ سوتا کب ہے؟ سارے چور یہ سوچتے ہیں کہ
چوکیدار سوتا کب ہے؟ یا آپ آج سمجھیے کہ لائٹ جاتی کب ہے؟ کیوں؟ CCTV کیمرے آف کب ہوں گے؟ جب لائٹ جائے گی. لائٹ جائے گی ہمارا کام ہو جائے گا. چوکیدار سوتا کب ہے؟ جب یہ سوئے گا تو ہمارا کام ہو جائے گا. تو اللہ سوتا کب ہے؟ تو اللہ تو کبھی سوتا ہی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے رب سے پوچھ لیا، مالک قوم پوچھتے سوتا کب ہے تو؟ پروردگار نے خوب جواب دیا. کہ جواب ایسے نہیں، آپ 3 دن اور رات جاگو پہلے موسیٰ، 3 راتیں اور 3 دن مسلسل جاگیے. اتنا جاگے 3 اور 3 دن اور رات ملا کر کہ اب بالکل تھک کر چور ہو گئے. نیند غالب نہیں اغلب ہو گئی. اب کہا خدا نے دونوں ہاتھ میں سنبھالو شیشے کے ظرف اور بیٹھ جاؤ. جیسے ہی بیٹھے ٹکرا گئے، دونوں ٹوٹ گئے. خدا نے پوچھا موسیٰ 3 دن جاگنے کے بعد تمہارے ہاتھ میں 2 برتن پکڑا ٹوٹ گئے وہ؟ اگر ہم سو جاتے تو کائنات کا کیا بنتا؟ خدا سوتا نہیں اور ایسا جاگتا ہے کہ اسے اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی. وَأَعَزَّ نَفْسَهُ بِالْحَيَاةِ سبحان من یبقى ویفنى کل شیء سواہ. پاک ہے وہ ذات کہ جو باقی رہے گی اور اس کے سوا تمام چیزوں کو فنا ہو جانا ہے. سب فنا ہو جائیں گے، بس ایک وہ ذات باقی رہے گی. اور آخری بات، سبحان من استخلص الحمد لنفسہ. پاک ہے وہ ذات جس سے حمد اور ستائش کو اپنے نفس کے ساتھ مخصوص کیا. وارتضاہ، اور اپنے لیے اپنی حمد کو پسند کیا. سبحان الحی العلیم، سبحان الحلیم الکریم، سبحان الملک القدوس، سبحان العلی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ. سیدہ نے رب کی صفات کو شمار کرنا شروع کیا. الحی، العلیم، الحلیم، الکریم، الملک، القدوس، العلی العظیم. 6 صفات ہیں یہاں پر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے بیان فرمائی. اللہم صلی اللہ علیہ 6 صفات میں صفت نمبر 1 ہے حی، خدا زندہ ہے. صفت نمبر 2 علیم، خدا صاحب علم ہے. کچھ لوگ خدا کو پڑھاتے ہیں، ایسے ایسے استاد ہیں. خدا سب جانتا ہے کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں اور کیا کھاتے ہیں. جی آپ کو کیا خبر، ہم گھر چلاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ گھر کیسے چلایا جاتا ہے. ماشاءاللہ آپ چھوٹے فرعون ہو گئے. وہ بڑا فرعون تھا کہ میں پوری حکومت چلاتا ہوں، میں گھر چلاتا ہوں. آپ اپنے آپ کو چلانے پر قادر نہیں ہو، گھر چلاؤ گے. آپ اپنے بچوں کا پیٹ اپنے کمائے ہوئے رزق سے نہیں بھر سکتے. پیٹ صرف خدا ہی بھرتا ہے. وہ ایک لقمے سے بھر دے یا 4 روٹیاں بھی کم پڑ جائیں. العلیم، خدا زندہ بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے. اب صاحب علم ہے، مطمئن رہیے. پھر خدا جانتا ہے. کیا مطلب؟ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو کوئی اگر زیادتی کر رہا ہے کرنے والا، خدا جانتا ہے. تو خدا کے صفت میں
ان صفات ثبوتیہ میں سے علیم ہونا، صاحب علم ہونا۔ الحلیم، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، خدا حلیم بھی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ علیم بھی اور حلیم بھی۔ آپ تو چاہتے بس جلدی سے یہ آپ کا دشمن مر جائے، نہیں، خدا حلیم ہے۔ جب تک وہ حکمت سمجھے گا تب تک آپ کا دشمن نہیں مرے گا۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ انسان جلدی کیوں کرتا ہے؟ کہ جلدی اس لیے کرتا ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ شاید اگر میں نے ابھی کھانا کھلا ہے شادی میں نہیں لیا شاید ختم نہ ہو جائے کہیں۔ نہیں جانتا نا کتنا موجود ہے اندر، نہیں معلوم، خدا جانتا ہے۔ بالکل اس کے سامنے گناہ ایسے ہو رہے ہیں، امام فرماتے ہیں پروردگار تو اپنی نافرمانیوں کو ہوتے ہوئے ایسے دیکھ رہا ہے کہ جیسے وہ کسی اور کی نافرمانی کر رہے، اسے معلوم ہے، انہوں نے جانا کہیں بچ کے، وہ جانتا ہے لا یمکن الفرار من حکومتک، تیری حکومت کی سرحدوں سے بھاگ کر نکلنا ممکن نہیں ہے۔ وہ جلد بازی کیوں کرے؟ کبھی کبھار تو اتنا زیادہ وقت انسان کو دیتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے شاید یہ مہلت میرے لیے نعمت پروردگار ہے، جبکہ وہ مہلت انسان کی تنبیہ کے لیے ہوتی۔ تو الحی العلیم، الحلیم، خدا صاحب حلم ہے۔ آپ چاہتے ہیں انتقام فوری، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ 1400 سال ہو گئے کربلا کے واقعے کو، انتقام ہوا؟ الحلیم کیوں نہیں ہوا؟ جب تک کوئی ایک بھی ایسا مومن ابھی کسی کی صلب میں ہو کہ دنیا میں نہ پہنچا ہو اور محب حسین بننا ہو تو کیسے انتقام ہو جائے؟ الکریم، اور حلیم کے ساتھ ساتھ خدا کریم بھی ہے۔ ابھی آپ نے غور کیا، پہلے وہ حی ہے، پھر وہ علیم ہے، پھر وہ حلیم ہے، پھر وہ کریم ہے۔ حلیم کا کریم سے کیا تعلق؟ بڑا تعلق ہے۔ ایک تو وہ حلیم ہے، انتقام دیر سے لے گا، پھر آپ چاہتے ہو کہ اس نے اگر آپ کو ایک تھپڑ مارو آپ اس کو 2 مار دو، نہیں، وہ کریم ہے، حلیم بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ وہ اتنا ہی انتقام آپ کا لے گا جتنا آپ پر ظلم ہوا ہے۔ وہ انتقام لینے میں بھی کیا ہے؟ کریم۔ ایک معروف آیت سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اور جسے ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا ہو ہم اس کے ولی کو دیتے ہیں سلطنت، اقتدار۔ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، اب اسے چاہیے کہ خون بہانے میں اسراف نہ کرے۔ کیوں؟ کہ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، اس پر خدا کی نصرت کا نزول ہو رہا ہے۔ الحلیم الکریم۔ الملک القدوس، ملک مانے بادشاہ، قدوس مانے جس میں کوئی خامی کوئی خرابی نہ ہو۔ عام طور پر بادشاہوں میں خرابیاں پیدا ہو جاتی، خدا ایسا بادشاہ ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، آیت نمبر 1 سورہ جمعہ۔ الملک القدوس۔ اور آخری بات، سبحان العلی العظیم، خدا علی بھی ہے اور عظیم بھی۔
علی مانے بلند، عظیم مانے عظمتوں والا بلند. کبھی کوئی بلند ہوتا ہے؟ اچھا، ہر بلند عظیم نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. کعبے کی چھت پہ بت رکھا ہوا تھا تو علی تو ہو گیا، بلند تو ہو گیا، عظیم بھی تھا نہیں. کبھی غور کیجئے گا، ہر بلند عظیم نہیں ہوتا اور ہر عظیم پست نہیں ہوتا، بلکہ خدا نے اپنی شان کو علی کے ساتھ عظیم میں بیان کیا. آیت الکرسی کا آخری لفظ علی العظیم. اب یہاں پر بعض ہمارے مسلمان دوستوں نے سمجھا کہ شاید صدق اللہ العلی العظیم کہیں گے تو یہ کوئی اور علی ہو جائیں گے. صدق اللہ العظیم علی کہیں گے؟ صدق اللہ جب اللہ کہہ دیا، صدق اللہ العلی العظیم جب اللہ کہہ دیا تو اب علی العظیم اور تمام ہو گیا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.